السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آصف بانو از ہیئر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. 14 اگست ہماری آزادی کا دن ہے. ہم سب اور بچہ بچہ یہ جانتا ہے. تو سب سے پہلے میں ایک علامہ اقبال کا تھوڑا سا شعر پڑھتی ہوں. اس میں بھی بہت خوبصورتی سے انہوں نے بتایا ہوا ہے. سچ کہوں تو مجھے یہ عنوان برا لگتا ہے، ظلم سہتا ہوا انسان برا لگتا ہے. کس قدر ہو گئی معروف یہ دنیا اپنی، ایک دن ٹھہرے تو مہمان برا لگتا ہے. ان کی خدمت تو بہت دور کی باتیں ہیں، یہاں بوڑھے ماں باپ کا فرمان برا لگتا ہے. میرے اللہ ہماری قوم کو ذلت سے نکال، اتنی ذلت میں مسلمان برا لگتا ہے. ویورس، دل کو بڑا افسوس ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ شعر جو ہے وہ ہماری زندگی پہ بہت اثر انداز ہوتے ہیں. 14 اگست 1947 میں ہمارا پاکستان آزاد ہوا. یہ ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں، ہمارے ہر کلاس میں یہ چیز ہم نے پڑھی ہے. یہ 2025 کا دن ہے. ملک سے محبت، آزادی کا دن منانا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ملک سے محبت، آزادی کا دن منانا. ملک سے محبت ہے تو اخلاق سے، عمل سے ثابت کرو، کام سے ثابت کرو. ٹھیک ہے، یہ ریلیاں نکالنا، یہ نغمے، ملی نغمے گانا، اور اس کے بعد جگہ جگہ ٹک ٹاک بنانا، یہ سب اس سے ملک سے محبت آپ کی معلوم نہیں ہوتی ہے. خدا را اپنے آپ کو جاگیں، جگائیں اپنی قوم کو. جاگو اے قوم، بہت پیچھے رہ گئے ہو آپ لوگ. منافع خوری، ہمارے یہاں کی جو خاص جو چمکتے ہوئے ستارے، جو خوبیاں ہیں، منافع خوری، غلط ملت اشیاء کا استعمال. ٹھیک ہے، نقص والی چیزیں بیچنا، دھوکہ دینا، فریب دینا، چوری کرنا، ڈاکہ ڈالنا عام چیزیں. یہ ہے ملک سے محبت. آپ بتائیں پاکستانیوں کو اس طرح کرنا چاہیے؟ یہ ہے ملک سے محبت کہ 14 اگست کے دن آپ نے ایک دن ریلی نکالی، کھانے کھائے، لائٹنگ کی اور خوب ہلا گلا کیا. اب تو گرین طرح کے کپڑے بھی طرح طرح کے بک رہے ہیں، برانڈڈ سوٹ پہن کے آپ نے جگہ جگہ انٹرویو دیے. یہ ہے ملک سے محبت. اسی لیے پاکستان لیا تھا. کیا منہ دکھائیں گے پاکستان کے بارے میں بتا کے قائد اعظم محمد علی جناح کو قیامت کے دن؟ جب وہ پوچھیں گے کہ میں نے تمہارے لیے مسلمانوں یہ ملک حاصل کیا، جد و جہد کی، تو کیا منہ دکھائیں گے آپ؟ آپ کو پتہ ہے؟ ذرا اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیے. اس دن بچے بچے نے ملی نغمہ لگانا ہے، گانے گانا ہے، جوش و خروش سے خوب ریلیاں نکالنی ہیں. لیکن ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ قانون کی دھجیاں بکھری ہوئی ہیں. اس میں پاکستان میں گواہی بکتی ہے، عزت غیر محفوظ ہیں. افسوس ہوتا ہے اور بہت افسوس ہوتا ہے. ملک کے اندر دیکھیے گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں. کوئی شہر، آپ کو کراچی شہر کی بات کرتی ہوں میں، جب ہر سال جاتی ہوں 6 مہینے پہ، تو مجھے وہ شہر اور پیچھے نظر آتا ہے. کہیں پر بھی آپ کو ایمانداری نظر نہیں آتی، کہیں پر بھی آپ کو صلہ رحمی نظر نہیں آتی. ہر انسان دوسرے انسان کو کھانے کی فکر میں ہے. اس قدر شور ہے پورے شہر میں کہ لوگ جو ہے زیادہ سے زیادہ نفسیاتی مریض بن چکے ہیں. ان کے اندر جو ہے رواداری ختم ہو چکی ہے، کیونکہ ہر انسان دوسرے انسان سے جو ہے نالا ہے. کوئی کسی کی طرف دیکھنے کے لیے، کسی کی ہیلپ کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھ رہا. جگہ جگہ چوریاں اور چکاریاں ہو رہی ہیں. اس کے علاوہ ڈاکے پڑ رہے ہیں. لیکن مجال ہے، ابھی پچھلے دنوں دیکھیے ڈمپر جو ہے وہ ٹکرائے اور ایک بیچاری 22 سالہ لڑکی، اس کی وفات ہو گئی، اس کا بھائی 13 سالہ. یہ کیا ظلم نہیں ہے؟ یہ کیا قیامت کے دن کھڑے نہیں ہوں گے یہ لوگ کہ آپ لوگوں نے میرے ساتھ کیا انصاف کیا؟ اس کی شادی ہونے والی تھی. اس کے علاوہ یہ تو ایک قصہ، 1000 قصے آپ کو بتائیں گے، جہاں پہ آپ لائن لگا لیں آپ کی کتابیں بھر جائیں گی، لیکن وہ قصے ختم نہیں ہوں گے. آخر یہ کب تک چلے گا؟ پاکستان کو کس کے نام پر لیا گیا تھا؟ پاکستان کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر لیا گیا تھا کہ ہمارے ملک میں وہ کلمہ نافذ ہے، اس کلمے کی حقیقت نافذ ہے، کہ ہمارے ملک میں قرآن و نماز جو ہے اس کی صحیح قوانین نافذ ہیں. جگہ جگہ حلالے ہو رہے ہیں، جگہ جگہ طلاقیں دی جا رہی ہیں، لڑکیاں بے کا شکار ہیں، مرد جو ہے اپنی بیویاں چھوڑ کر 3 4 شادیاں صرف انجوائمنٹ کے لیے کر رہے ہیں. کسی بیوہ سے، کسی بوڑھی عورت سے، کسی بدصورت لڑکی سے کچھ شادی کرے گا؟ یہ ہے ہمارے ملک کا. آپ اگر باہر کے ملکوں کی بات کریں، میں کیا بات کروں، دیکھیں بہت سارے ملک ہیں. آپ عرب ملکوں کو دیکھ لیں. اس کے علاوہ باہر کے ملک، امریکہ، کینیڈا، اس کے علاوہ لندن، یہاں پر وہ لوگ غیر ملکی ہیں، یعنی کہ غیر مسلم ہیں، لیکن ان کے یہاں ایمانداری ہے، ان کے یہاں وفا ہے، ان کے یہاں کہنا چاہیے کہ وعدے کی پابندی ہے، ان کے یہاں بوڑھوں کا احترام ہوتا ہے، ان کے یہاں بچوں کے لیے آگے بڑھ کے جانور تک کی وہ اتنی خدمت کرتے ہیں، جانور تک کو وہ
ہر چیز کا خیال رکھتے ہیں. ہمارے یہاں بوڑھے ماں باپ کو دیکھیں کس طرح گھروں سے نکالا جا رہا ہے، ان کو زیادہ تر اولڈ ایج ہوم میں بھیجا جا رہا ہے. لیکن اس کے علاوہ جو ماں باپ گھر میں رہے ان کو طرح طرح کی اذیتیں دی جا رہی ہیں. اور جن ماں باپ کے پاس زیادہ سے زیادہ جائیداد و زمینیں ہیں، ان کو جو ہے وہ گن پوائنٹ پہ ان سے لکھوایا جا رہا ہے، ان کو بھیج دیا جا رہا ہے. اور جو کچھ اچھے گھرانے ہیں وہ بھی اس کی زد میں آ رہے ہیں. تو خدا کے واسطے اپنے ملک کو بدنام نہ کریں، اپنے ملک کے مسلمانوں کو مسلمان بنائیں. یہ وجہ ہے دین سے دوری. جب ایک جنریشن پوری دین سے دور ہو گئی ہے، اس نے اپنے آپ کو بالکل نہ وہ دین کے رہے نہ دنیا کے رہے. دیکھیں غیر مسلم اگر اپنی دنیا کو اچھے بنائے ہوئے ہیں، اپنے اخلاق سے، اپنے اعمال سے، اپنی ایمانداری سے، کم از کم دنیا تو ان کی اچھی ہے نا. آخرت کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے. وہ پتہ ہے اس کو کہ اس نے کیا کرنا ہے، وہ ہم سے زیادہ جانتا ہے. لیکن ہم دیکھیں کہ ہم مسلمان ہو کے کیا ہماری دنیا اچھی ہے، ہمارا دین اچھا ہے، کہ ہم دنیا بنا رہے ہیں اور ہم اپنی آخرت بنا رہے ہیں. ارے ہم نے تو اپنی دنیا کو بھی خراب اور برباد کر لیا ہے. جب دنیا برباد کر لی تو آخرت کو ہم کیا بنائیں گے؟ ہم صرف نام کی داڑھیاں رکھ رہے ہیں، نام کو جو ہے وہ مسجدیں جا رہے ہیں، نام کو زکوٰۃ دے رہے ہیں، کہ ہمارا دل اس چیز کے لیے گواہی دیتا ہے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق کر رہے ہیں. بس افسوس ہوتا ہے، کیا کہا جائے. خدا کے واسطے اپنی آنکھیں کھولو اپنے مسلمانوں، اور اپنے ملک کو کہیں سے کوئی ایسا پیدا ہو جو اس ملک کو صحیح راستے پر لائے. بلکہ جو اچھے کام کرتا ہے، جو اچھے لیڈر ہیں، ان کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہے، ان کو بند کر دیا جاتا ہے. جنہوں نے اچھے شہر بسائے، جنہوں نے اچھی عمارتیں اور اچھے محلے بسائے ہیں، ان کو کرپٹ کہہ دیا جاتا ہے، ان کی جگہوں کو جو ہے وہ بینڈ کر دیا جاتا ہے. تو نظام ملک کا ہے وہ گندی نالیاں بہہ رہی ہیں، گٹر بہہ رہے ہیں، گٹر کھلے ہوئے ہیں، آب و ہوا گندی ہے، جگہ جگہ کوڑے کے ڈھیر ہیں، جگہ جگہ گندے پانی ہیں، گندا پانی پیا جا رہا ہے. تو یہ ملک چلے گا؟ اسی طرح آپ اس ملک کو پھنسائے رکھیں گے تو بتائیں پھر وہ جو عوام ہے وہ کیا کرے گی؟ وہ عوام تو کچھ نہیں کرے گی، وہ تو عوام بالکل ڈھیلی ہو کے سو چکی یا ایک ہی دن بغاوت کرے گی. تو ہمیں اپنے آپ کو سمجھنا چاہیے، اور جو بھی اس ملک کے سربراہ ہیں ان کو اپنی آنکھیں کھولنا چاہیے. کم از کم دیکھیں کہ ملک کے عوام کو کیا سہولتیں دینا ہے، کس طرح کی سہولتیں، خاص سہولتیں، روٹی، کپڑا اور مکان. یہ 3 چیزیں ہمیں دینے کے لیے، ارے بہت زیادہ نہ دو، تھوڑا دو، کم از کم ان کی ضروریات تو پوری کرو. بجلی کے بل دیکھیں کتنے آ رہے ہیں، گیس کے بل کتنے آ رہے ہیں. کیا یہ ہے ملک ہمارا؟ اتنے زیادہ ٹیکسز لگا دیے گئے ہیں. بتائیے کس طرح لوگ جبھی تو ڈاکہ زنی اور چوری کرتے ہیں، بینکوں کو لوٹتے ہیں. اتنا ٹیکس وہ لگاتے ہیں، جب ٹیکس دینے کے بعد آپ کیا کر رہے ہیں؟ کیا بچوں کو تعلیم فری دے رہے ہیں؟ کیا بوڑھوں کے لیے آپ نے ان کو منتھلی انکم دینے کا وعدہ کیا ہے؟ ٹیکس جو ملک لیتے ہیں وہ بوڑھوں کے لیے پہلے ہی انتظام کرتے ہیں، ان کے پیسے کا، ان کی دواؤں کا، ان کے رہنے کا، اور ان کے بچوں کو جو ہے فری ایجوکیشن دی جاتی ہے. آپ ٹیکس لینے کے بعد کیا کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو عقل سمجھ دے، عوام کو عقل و سمجھ دے کہ وہ صحیح لوگوں کو چنیں، اور صحیح لوگوں کو. اس کے علاوہ ساری چیزیں حکمرانوں پر بھی نہیں آتی. حکمراں تو ایک وقت کے ٹائم جو ہے وہ ایک وقت میں اپنے اصول اور اپنے قانون جاری کر دیتے ہیں. لیکن ہمیں اپنے ملک، اپنے محلے اور اپنے گھر کو صاف ستھرا، ایمانداری کے ساتھ، اصول پسندی کے ساتھ، اپنے عوام میں ایمانداری، رواداری، محنت، مشقت اور جو ہے یکجہتی، اس کے ساتھ ہمیں اپنے معاشرے کو خود اچھا بنانا ہے. کاش کہ میرا پاکستان ایسا پاکستان بن جائے جس طرح کے خواب قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ اقبال نے اور تمام جتنے بھی دیگر جو ہے وہ گزرے ہیں، ان لوگوں کو جو چاہتے تھے پاکستان ویسا پاکستان بن جائے. کاش میری دعا قبول ہو جائے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.